الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے اتنے روزے گزر گئے، اتنی تراویح کی نمازیں گزر گئیں، مزید چند روزے ہیں، چند تراویح کی نمازیں ہیں اور چند پارے ہیں۔ اکثر پارے گزر گئے، چند پارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید جتنے روزے باقی ہیں وہ بھی اللہ فقط اپنے فضل و کرم سے امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ ہر ایک کو پورے روزے رکھنے، پوری نمازیں پڑھنے اور پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق و سعادت، استقامت و ہمت عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں حضرت عزیر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ہے، اس کا پس منظر بیان کیا گیا اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، جو سورہ بقرہ اور تیسرے پارے سے جو آیت شروع ہوتی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہاں سے اس پر اللہ تعالی یہ آیت نمبر 2، 5 اور 9 اس پر ہم نے گفتگو کی، اس کا پس منظر اور خلاصہ بیان کیا، جس میں اللہ تعالی کی قدرت کا بیان بھی ہے اور نبی کا ایک طرح سے معجزہ بھی ہے، اور ہمارے لیے چند ایک اسباق بھی ہیں، سبب بھی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا، وہاں واقعہ بیان کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اب آیت نمبر 260 یعنی 260 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس رکوع میں 2 بار آیا ہے۔ ایک بار واقعہ عزیر علیہ السلام سے پہلے ہے اور ایک اس کے بعد ہے، تو ہم نے پہلے بیان نہیں کیا تھا اس لیے کہ ہم نے یہاں بیان کرنا تھا، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر، اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے ہم نے وہاں چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس رکوع میں 3 واقعے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں جو بیان ہوتا ہے وہ شروع میں ہوتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہاں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مقابلہ ہوا، مکالمہ ہوا، جسے آپ مناظرہ کہہ دیجئے، اور مناظرہ یہ ہوا کہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ وہ ایک خدا ہے۔ تو نمرود اور حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں مناظرہ ہوا، تو نمرود نے پوچھا تمہارا خدا کیا کرتا ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا جبھی تو میں کہتا ہوں کہ میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں ہی تو ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم زندہ کیسے کرتے، مارتے کیسے؟ تو 2 قیدیوں کو لے آیا، ایک قیدی کو موت کی سزا تھی اور ایک قیدی کو
آزادی کا پروانہ تھا، تو جسے آزاد کرنا تھا اسے اس نے مار دیا، اور جسے موت کی سزا تھی اسے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندے کو مردہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ تو ہے، یہ مالدار تو ہے، لیکن انتہائی جاہل ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ زندہ کرنا کسے کہتے ہیں اور زندہ رکھنا کسے کہتے ہیں، مارنا کسے کہتے ہیں اور یوں ہی زندہ چھوڑ دینا کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو وہیں اس کے تمام تر شبہات کی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن چونکہ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، فرمایا میرے رب کی ایک اور دلیل یہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکالو، مشرق میں غروب کرو۔ تو قرآن کہتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب مشرق سے مغرب میں سورج نکالتا اور ڈوب آتا ہے، تم اگر خدا ہو تو مغرب سے نکالو، مشرق میں ڈوباؤ۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو اس جگہ جتنی کافر قوم تھی، جتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب مبہوت ہو گئے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہکا بکا رہ گئے، انہیں جواب ہی نہ بن پڑا کہ اب ہم کیا جواب دیں۔ اس کا تو جواب اس نے تو ہیلا کر لیا، لیکن اس کا تو ہیلا نہیں تھا نا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تھا، یہ مختصر سا مناظرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ اگر ہدایت کے انداز میں کیا جائے، کسی کو ہدایت دینے کی نیت سے کیا جائے، تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مناظرہ اگر سچی نیت سے کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ مناظرہ اب ہے نہیں، اب مجادلہ ہی ہے، جھگڑے اور باتوں تک، گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ انسان اب مناظرہ نہ کرے۔ جیسے ہمارے سیاستدان اب چلتے چلتے ذاتیات تک آ جاتے ہیں، تو ویسے اب علماء بھی ہیں، جو علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی اختلاف ہوتے ہیں، تو علمی اختلاف کو علمی اختلاف ہی رہنا چاہیے، اس کو ذاتیات کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اب ذاتیات کا نشانہ بنا لیتے ہیں نا، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ جیت لیا، اور مناظرہ یہ تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی اور کفر مبہوت ہو گئے، تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا بے شک اللہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، کبھی ایسا اتفاق ہو کہ میں دیکھوں کہ اللہ کیسے مارتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیا ہی خوب بات ہو کہ یقین ہے، علم الیقین کا مقام عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ جائے۔ یقین تو ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس خیال کے ساتھ ایک پانی کے پاس سے، سمندر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو دیکھا ساحل سمندر میں ایک جاندار مرا ہوا ہے، ایک مردہ مرا ہوا ہے، درندے اس کا گوشت کھا کر چلے جا رہے ہیں۔ جب درندے چلے جاتے تو پرندے اس کا گوشت کھاتے ہیں، جب پرندے چلے جاتے پانی کی ایک لہر آتی ہے، تو اس میں جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں اس میں سے کچھ گوشت لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، پھر یہ خواہش دل میں بیدار ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ یا اللہ، اس جانور کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ حصہ پرندوں کی پوٹوں میں ہے، کچھ حصہ درندوں کے پیٹوں میں ہے، یا اللہ انہیں کیسے جمع فرمائے گا؟ مطلب یقین تو ہے کہ اللہ جمع فرمانے والا ہے، لیکن آپ عین الیقین چاہتے تھے، حق الیقین چاہتے تھے نا۔ تو اپنے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی کیوں نہیں یا اللہ؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں تو یقین رکھتا ہوں کہ تو
زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ایک خواہش ہے، وہ خواہش کمال تک پہنچ جائے، وہ اس خواہش کی تکمیل ہو جائے، اور جو بات میرے علم میں ہے وہ حق الیقین اور عین الیقین کے مقام تک پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمائے تم مردوں کو زندہ کرنا دیکھنا چاہتے ہو تو 4 پرندے لے لو اور چاروں پرندوں کو اپنے پاس ہی رکھو اور ان پرندوں کو ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے پر ادھیڑ لو، ان کی کھالیں نکال لو، اس کے بعد ان کے گوشت الگ الگ کر لو، بوٹیاں کر لو، بلکہ ایک میں ہے کہ قیمہ بنا لو۔ بوٹیاں کرنے کے بعد ان تمام چاروں پرندوں کے گوشت کو ملا لو، ایسا کہ معلوم نہ ہو کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے۔ جب ملا لو تو 4 پہاڑوں پر اس کے گوشت الگ الگ رکھ دو اور اس کے سر اپنے پاس رکھ لو۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لے لیے اور چاروں پرندوں کو لے کر آپ نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان میں سے چاروں کے سر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیے اور اس کے پر ادھیڑ لیے اور پھر قیمہ بنا لیا۔ چاروں پرندوں کے گوشت کو، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، چاروں پرندوں کے گوشت کو ملا لیا کہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس پرندے کا گوشت ہے۔ ملانے کے بعد 4 اونچے اونچے پہاڑوں پر، 4 اونچی اونچی جگہوں پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا جب تم نے رکھ دیا تو اب انہیں پکارو، ادعوہن، تم انہیں پکارو، یاتینک سایہ، جب تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ان کے چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لیے، اب جب انہیں پکارا کہ اے پرندوں اللہ کے حکم سے میرے کہنے سے میرے پاس آؤ، تو عجیب منظر ہے کہ گوشت ایک دوسرے کی جانب سے اڑتے ہیں اور جس پرندے کا جو گوشت ہوتا ہے پورا پرندہ اسی گوشت سے تیار ہوتا ہے اور بغیر سر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر اپنا سر طلب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سر دیا، وہ پرندے اڑ گئے اور اللہ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم تم نے دیکھ لیا اس طرح سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تم اچھی طرح دیکھ لو، جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ کی ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو رب کی بارگاہ میں ہے وہ بیان کیا گیا، اور دوسرا پرندوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے، کبوتر، مور اور کوا۔ کوے کی جگہ کہیں گدھ بھی ہے اور کہیں کوا بھی ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ ملا لیجئے، اور چوتھا ہے مرغ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 4 پرندے تھے اور ان چاروں پرندوں کو جو ہے نا قرآن مجید میں کہ پرندوں کو جمع کرو، اس سے مراد یہ 4 پرندے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے اس وجہ سے تھے کہ ان 4 پرندوں کے اندر 4 بری خصلتیں ہیں، 4 بری خصلتیں ہیں۔ کبوتر کے اندر بزدلی ہے، مرغ کے اندر شہوت ہے، اور کوے کے اندر خساست ہے، گھٹیا پن ہے، اور گدھ کے اندر مردار خوری ہے، مردہ کھاتا ہے نا وہ۔ تو کہنے لگے کہ ان 4 پرندوں کے اندر یہ 4 خساست، 4 بری خصلتیں ہیں، تو ان 4 پرندوں کو ذبح کرنا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 پرندے اصل میں یہ 4 بری خصلتیں ہیں، اور جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اسے چاہیے اپنے دل سے یہ 4 بری خصلتیں نکال دے، شہوت نکال دے، جو مرغ کی صفت ہے، کبوتر کی صفت بزدلی ہے وہ نکال دے، کوے کی صفت خساست ہے، گھٹیا پن ہے وہ نکال دے۔ ایک روایت میں گدھ ہے، گدھ کے اندر مردار خوری ہے، حرام خوری ہے
وہ نکال دے۔ اور ایک روایت میں مور بھی آتا ہے، تو فرمایا مور کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، خود پسندی ہے، وہ نکال دے۔ فرمایا کہ یہ جو چار پرندوں کو ذبح کرنے کی مثال ہے، یہ اصل میں اصلاح اعمال کی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، یہ چار پرندوں کی صفات اپنے دل سے ذبح کر کے نکال دے، اسے اللہ کا قرب مل جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مزید اس پر اور بھی گفتگو ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔